السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ بشیر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد خان جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں۔ ان کی تعریف کچھ یوں ہے کہ یہ نہ صرف اچھے استاد ہی ہیں بلکہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بطور رجسٹرار آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں وہ رجسٹرار کے اوپر ہوتی جی جی ہیں۔ رجسٹرار نے آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ ایک ایسی سینٹر پلیس پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جس نے پوری یونیورسٹی کی تمام کورسپونڈنگ کو دیکھنا ہوتا ہے، آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی سب کے ساتھ رابطے کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کسٹوڈین ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی سیل کا۔ صحیح تو ہوگا۔ اس کو اس انداز سے اس نے اپنے تمام اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس کو پورے کرتے ہوئے اسٹیچوٹری باڈیز کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، اور وہ رجسٹرار اس کا سیکرٹری ہوتا ہے سنڈیکیٹ کا، سینٹ کا، اور اسی طرح ایڈوانس ایکڈیمک کونسل کا، ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کا۔ صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ 2017 سے عہدے پر کام کر رہے ہیں، ابھی تک اکیڈمک گورننس اور عالمی رینکنگ کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ 2017 میں جب آیا تھا تو مجھے پاس ایکٹنگ چارج تھا، اور میں نے اس کو آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس سیٹ کو ڈی پولیٹیسائز کیا، صحیح کیونکہ یہاں پہ اس سیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ قباحت چلتی آ رہی تھی ایک عرصہ سے وہ یہ تھی کہ یہ پولیٹیکلی بیس پہ موو ہوتی رہی۔ صحیح دوسرے نمبر پہ یہ کیا کہ ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کی کہ اس انوائرمنٹ میں کام ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ایک ایکڈیمک انوائرمنٹ کے اندر ہم آ گئے۔ صحیح تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بلاک کو جو ہے جو اس کی بیسک فنکشنز ہیں اس کی طرف ہم نے توجہ دی اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے سب سے زیادہ ایچ آر پہ فوکس کیا۔ صحیح ہے سر، حال ہی میں ہونے والے کانوکیشن میں 243 طلباء کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی نے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے اسکالرس ریکارڈ میں اضافہ ہوا ہے؟ میرا پہلا جواب بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں آپ نے ایک سوال جو کیا تھا میں اس طرف جا رہا تھا کہ اس میں پنجاب یونیورسٹی نے کون سے اقدامات کیے کہ اس کی رینکنگ جو ہے انکریز ہوئی۔ صحیح سر۔ تو ایک میں نے اس میں پہلا پوائنٹ بتایا کہ ہم نے ایچ آر کی طرف توجہ دی، سو دیٹ کہ ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی جو ہے جن کی پروموشنز رکی ہوئی ہیں ان کی پروموشنز، اور جن کی سلیکشن رکی ہوئی ہیں ان کی سلیکشن ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے ریسرچ ورک کی طرف توجہ دی، اور ریسرچ ورک کو امپروو کرنے کے لیے آپ جس وقت ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو جو آپ کے اساتذہ ریسرچ مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ ریسرچ کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری ریسرچ بڑھی، اس ریسرچ کے بڑھنے پہ ہماری رینکنگ میں امپرومنٹ ہوئی۔ یہ تمام بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے میجر فیکٹر ایچ آر کا تھا، کنڈیوسو انوائرمنٹ کا تھا، ریسرچ کی طرف توجہ دلانا تھا، اور الحمدللہ اس طرف ہم جاتے ہوئے کیو ایس رینکنگ کی طرف بھی چلے گئے ہیں، ٹائمز کی طرف بھی چلے گئے ہیں، نیچر کی طرف بھی چلے گئے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی آنے والے وقتوں میں اس میں بہت آگے جائے گی۔ دوسرا کوشچن آپ کا کہ ڈگریاں جو ہیں 243 کس طرح ہوئی، اس کے اوپر ہم نے اسی طرح ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ جس کے اندر پی ایچ ڈی سیناپسز ہوتے ہیں اس کو ہم نے بڑا ایکٹیولی اس کی میٹنگز کروائیں، اور تمام جو تھیسز کے پروسیس ہوتے ہیں اس کو اے ایس آر بی نے کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے، اس اے ایس آر بی نے اس کو اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود تمام اساتذہ اور ڈین نے اس میں ٹائم دیا، اور ہم زیادہ سے زیادہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صحیح ہوگا سر۔ سر، ابھی حال ہی میں طلباء یونین معاملہ سامنے آیا جس میں طالب علموں نے ریلیاں بھی نکالی، آپ بطور استاد اور ایڈمنسٹریٹر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ اس کے کون سے پیرامیٹرز ہیں، کیا یونین اسی طرح ہی ہوں گی جس طرح جن کو بین کیا گیا تھا، یا اس کے لیے کوئی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے ٹی او آرز بنائیں گے اور اس کے مطابق کیا یونین بنائیں گے یا سوسائٹیز بنائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے ہوں گی یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، کیونکہ اس وقت ایٹ پار وہ چل رہی ہیں۔ جب یہ بین ہوئی تھی اس وقت صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں، اب اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز آ گئی ہیں، میڈیکل کالجز بن چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں، لہٰذا یہ ڈیسیژن گورنمنٹ کو جب کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس طرح کے ہو کہ کیا ہم اس پولیٹیکل عناصر کو جو یونیورسٹی کے اندر یا کسی تعلیمی ادارے کے اندر اسٹوڈنٹس کو
انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو روک پائیں گے؟ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جیسے ہی گورنمنٹ ڈیسیژن لے گی ہم اس کو ایز اٹ از آگے لے کے چلیں گے۔ سر، یونیورسٹی نے 2017 میں میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان کیا، جسے بعد میں آنے والے وائس چانسلر صاحبان نے بھی اس کی تائید کی۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے منصوبے کا آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا؟ ہماری ڈاکومنٹیشن چلی ہے، جی جی سینڈیکیٹ سے اپروول ہو چکی ہے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کے ساتھ بھی ہماری منسٹری آف ہیلتھ ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ خوشخبریاں ملیں گی اس بارے میں۔ اس میں پی ایم ڈی سی پہلے تھا، اب وہ پی ایم ڈی سی کے کچھ اپنے مسائل آئے، اس کی وجہ سے ہمیں رکاوٹیں آئیں، اب اس میں کچھ پی ایم ڈی سی میں کچھ چینجز آئیں ان کے سٹرکچر میں، اور وہ اکارڈنگلی باقی چیزوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی طرف سے ہمیں اپروول ہو جائے گی اسی دن ہی ہم اس کی انوگریشن میں چلے جائیں گے اور اس کو ہم اپڈیٹ کر دیں گے۔ سر، حکومت نے 2019 اور 20 کے سالانہ بجٹ کے لیے کٹوتی کی ہے، اس سے جامعات پر بالعموم اور پنجاب یونیورسٹی پر بالخصوص کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ فوری طور پہ تو کوئی ایسا اثرات اس پہ مرتب پنجاب یونیورسٹی پہ نہیں ہوئے، لیکن ان دا لانگ رن ریسرچ کے اوپر بہت افیکٹ آئے گا۔ صحیح ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے اسکالرز جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، وہ بیرونی ممالک میں جاتے ہیں، پبلیکیشنز ان کی ہوتی ہیں، وہ کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، پھر اس کا ایک امپیکٹ ادارے کے اوپر آتا ہے، اس کا امپیکٹ کلاس روم کے اندر آتا ہے، اسٹوڈنٹس کے اوپر آتا ہے۔ اگر ہم اس امپیکٹ سے تھوڑا سا بھی دور ہوتے ہیں تو آج جتنی تیزی سے یونیورسٹی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، نہ صرف پنجاب یونیورسٹی، باقی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی جتنی بھی ہیں وہ آگے چل رہی ہیں، تو اس کی مین وجہ یہ فنڈنگ ہے کہ اگر ریسورسز کو کنٹرول کر لیا گیا تو یہ لوگ ریسرچ نہیں اس طرح کی کر سکیں گے، لیب نہیں ڈیولپ کر سکیں گے، اور انٹرنیشنلی ہم ایٹ پار نہیں ہو سکیں گے، جو کہ اس وقت دنیا کے اندر ایکڈیمیا انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان اور بالعموم باقی یونیورسٹیز پبلک سیکٹر وہ پیچھے رہنے کے خدشات ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ سر، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پہلے امپیکٹ فیکٹر کی بات کی، پھر سوشل امپیکٹ کی بات کی۔ پنجاب یونیورسٹی کے اسکالرز پاکستان کو درپیش مسائل حل کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ اس میں جو ایک تھوڑی سی ہمارے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسپیس ہے جس کو فل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ ہیں انہیں گورنمنٹ کے ایسے اداروں کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی ہمارے ساتھ اسی پیٹرن پہ اٹیچ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں کوئی پرابلم آتے ہیں اس کو ریسرچ کے تھرو دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، کس پیٹرن پہ کر سکتے ہیں، پرابلم آئے کیسے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ خود سے ہی ایریا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اچھی ریسرچ آ رہی ہوتی ہے، لیکن انڈسٹری کو کیا پرابلم ہے، انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کو اسٹیبلش کرنا، گو کہ اس وقت کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایکسٹرنل لنکیجز ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کی ڈائریکٹر جو ہیں وہ کافی محنت کر رہی ہیں اس حوالے سے، اور ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ لیکن جو کوشچن آپ کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے جو سوشل پرابلمس ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے ادارے ان کے ساتھ کتنے اٹیچ ہونے چاہیے، اس کے لیے ابھی تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ ادارے آپس میں اٹیچ ہو گئے ہم بہت سارے پرابلمس جو ہیں ان کو نہ صرف ایڈریس کریں گے بلکہ اس کی بہتری کے لیے سجیشنز بھی باہر آئیں گے۔ سر، عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بلوچستان کے طلباء کے لیے مخصوص نشستوں کے کوٹا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ قومی سطح پر اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو گورنمنٹ کو میں یہ چیز جب یہ شروع کیا گیا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو پورے پاکستان کی جامعات میں بھیجا جائے اور وہاں یہ ان کو تعلیم دی جائے، بہت ہی اچھا قدم تھا اور ہے، لیکن اس وقت یہ چیز نہیں بنائی گئی کہ کس طریقہ کار سے ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اس کو اگر پہلے دن ہی دیکھ لیا جاتا تو جو کچھ مسائل آئے ہیں یا جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے ہیں وہ کبھی نہ آتے۔ بلوچستان کا اسٹوڈنٹ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے اندر کچھ ایلیمنٹ اس طرح کے آ گئے جنہیں پڑھائی سے کوئی غرض نہیں تھی، انہوں نے یہاں پہ آ کے انجوائے کیا، یہاں سیٹیں بھی ان کی لیں، اور اس کے بعد یہاں پالیٹکس بھی اپنے علاقے کی یہاں لے آئے، ان کے اپنے علاقوں کی دشمنیاں وہ بھی یہاں لے آئے۔ اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ
چند اسٹوڈنٹس کی وجہ سے باقی بلوچستان کے اسٹوڈنٹس بدنام ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اگر پہلے دن ہی دیکھ لیا جاتا, ہم صرف پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اگر ایڈریس کرتے اور وہی لوگ بچے آتے اور اس میں ہم ان کو جتنا بھی میکسیمم ان کی گرومنگ کر سکتے وہ ہم نو ڈاؤٹ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن اور بہتر ہو جاتی. پنجاب یونیورسٹی نے اس دفعہ سٹیپ لیا اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے لکھا کہ تمام ڈسٹرکٹ سے ہمیں اسٹوڈنٹ چاہیے, نہ کہ ایک پرٹیکولر بیلٹ سے آپ بھیجیں اسٹوڈنٹ. تو اس طرح بلوچستان کے وہ مسائل کو نہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پہلی دفعہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف بلوچستان کو بھی آن بورڈ کیا گیا, گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی آن بورڈ کیا گیا, اور ہم نے کوشش کی کہ بلوچستان کے جو وزیر تعلیم ہیں اور وہاں کے منسٹری ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کیے, اور ہم نے ان کی بچیوں کے لیے ایکسٹرا 17 سیٹ جو ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں تاکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ ضرور ادھر آئیں اور وہ پڑھ کے جائیں, جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اور ایک اچھی ایک جب خواتین پڑھی لکھی ہوں گی تو معاملات بہت بہتر طریقے سے ان کے ٹیکل ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس وقت ہمارے پاس 5,000 کے قریب 500 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے, اور اسی طرح یہ اسٹوڈنٹس آتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے, اور ہمارے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ڈگریاں لے جا چکے ہیں وہ اس وقت کمیشن میں جا چکے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف آرمی میں انہوں نے کمیشن لیا ہے, پبلک سروس کمیشن میں گئے ہیں, وہ پروونشل گورنمنٹ کے اندر اچھے عہدوں پہ چلے گئے ہیں. سو یہ بینیفٹ گورنمنٹ کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں کو مل رہا ہے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے پیسفل انوائرمنٹ پیدا کر دیا گیا ہے تاکہ ہم سوشل پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں.